اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے استخارہ کے بارے میں۔ استخارہ اسلام میں اس کی اہمیت ہے، اسلام نے اسے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کے بارے میں امام معصومین علیہ السلام کے کلام بھی موجود ہیں کہ میں ایک کلام پیش کروں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں استخارے کے بارے میں، شقی ہے وہ انسان جو اپنے کام کرتا چلا جائے لیکن استخارہ نہیں کرے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ استخارہ بھی اپنی زندگی میں لے آئے، اس پر عمل کرے، کیونکہ استخارہ کے معنی ہے خدا سے خیر طلب کرنا، خیر چاہنا۔ تو جو کچھ ہمارے لیے خیر ہوتا ہے خدا اس استخارے کے ذریعے ہمیں بتا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا استخارہ غیب بتاتا ہے؟ جی نہیں، استخارہ غیب نہیں بتاتا۔ کوئی بھی دیکھے، وہ استخارہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے بس ہمیں ہاں یا نہ میں جواب ملتا ہے کہ ہم یہ عمل انجام دیں یا عمل انجام نہ دیں، یہ کوئی غیب نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی شخص بتائے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس چلے جائیے تو آپ کو بہت ساری باتیں بتا دیں گے، آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر کے بارے میں بتا دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں فرضی باتیں ہیں، کیونکہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور نبی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جو لوگ بتاتے ہیں وہ سب ایک فرضی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ دیکھا لیکن منع آ گیا، تو کیا دوبارہ سے استخارہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی، آپ صدقہ نکالیے، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی استخارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہاں آیا تو اس پر عمل کیجیے، اور اگر نہیں آیا تو پھر اس پر بھی عمل کیجیے، اسے انجام نہیں دیجیے۔ اسی طرح سے رسول خدا نے بھی فرمایا کہ تم 7 مرتبہ استخارہ دیکھو، اور جس کی تعداد زیادہ ہوگی اسی پر عمل کرو۔ مثلا اگر 7 میں سے 4 آپ کے پاس پازیٹیو آیا تو آپ اس پر عمل کریں گے، اور اگر 4 نیگیٹو آیا تو آپ اس پر عمل کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ دیکھا تھا، آیا اور ہم نے اس پر عمل بھی کیا لیکن ہمارے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ جان لیجئے کہ کیونکہ آپ نے اللہ سے ایک خیر چاہی، مشورہ لیا، استخارہ کیا، تو اگر آپ کا کوئی بھی اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ خدا اس کا ازالہ کرے گا، اس کا عوض دے گا، اور آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کیونکہ استخارہ سے کام کیا تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ جبکہ آپ اگر اپنی مرضی سے انجام دیتے تو کوئی نقصان ہوتا تو اس کا عوض ملنے والا نہیں تھا، لیکن استخارے کے ذریعے سے اس کا عوض جو ہے، بدلہ، اس کا خداوند عالم ضرور دے گا، عوض۔ استخارہ دیکھنے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو قرآن سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور ایک قرآن ڈال کے دیکھا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا قرآن دازی کرتے ہیں، پرچیاں اکٹھا کرتے ہیں اور اس پرچی میں جس کا نام آ جاتا ہے اسے منتخب کر لیتے ہیں۔ یا کوئی کام ہے آپ کے پاس، 4 5 6 کام ہیں، اور آپ اس میں سے کون سا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں استخارہ دیکھ لیجئے، پرچی ڈالیے، اس میں سے جو پرچی سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس میں جو لکھا ہوگا وہی کام آپ شروع کر دیجئے۔ اور قرآن سے دیکھا جاتا ہے تو قرآن سے دیکھنا تھوڑا سا انہی لوگوں کے لیے صحیح ہوگا کہ جو زیادہ قرآن میں مہارت رکھتے ہیں، قرآن کے ترجمے سے واقف ہوں، صحیح مطالب کو جانتے ہوں اور صحیح نکال سکتے ہوں، ان سے دکھوائیں پڑھے لکھے انسان سے۔ اور ایک طریقہ اور ہے جو ہم عام طور سے دیکھتے رہتے ہیں، ایک دعا ہے، اسے پڑھیں اور خود بھی آپ اس طرح سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ میں وہ طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ طریقہ کیا ہے، کو میں استخارے کی دعا بتا دیتی ہوں۔ کیسے استخارہ دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو 3 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھنے کے بعد اب اس دعا کو پڑھیں گے، چاہے اب آپ اس دعا کو 1 بار پڑھیے، 2 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا کون سی ہے میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم انی اسألک بأنک عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم وانت علام الغیوب استغفر اللہ برحمتہ۔
میں اس دعا کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ تسبیح ہاتھ میں لیے رہیے گا، اور جیسے یہ دعا ختم ہو جائے گی آپ تسبیح کو پکڑیے گا دونوں ہاتھوں سے، اور جو دانے بیچ میں آئیں گے اب آپ انہیں شمار کیجیے گا۔ اگر لاسٹ میں آپ کے دانے جو ہے تسبیح کے 2 بچیں تو سمجھیے آپ کا استخارہ منع آیا ہے، اور اگر 1 بچ گیا تو سمجھیے کہ یعنی ہاں آیا ہے، آپ اس پر عمل کیجیے۔